ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے احباب مل کے سرکار دی بارگاہ دے اندر ہدیۃ الاسلام پیش کرو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین حضرات عزیز محتشم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برهانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا پیارے آقا و مولا سید الانبیاء فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے قسمہ کے اندر ہدیہ درود السلام پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دوسرا سے 12 سورہ بقرہ دی ایک آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والےو آمنوا استعینوا، اے ایمان والےو مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔
نماز فرض عین ہے، ہر بندہ مومن تے فرض ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت تے فرض ہے، کسی بھی حال کے اندر معافی نہیں۔ نماز مومن دی معراج ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز دین دا ستون ہے، نماز جنت دی کنجی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ارکان نماز اور خصوصاً تکبیر اولیٰ کے متعلق کچھ گزارشات پیش کیتیاں سن۔ آج تھوڑا جہا اس کو آگے چلا گئے۔ مقصد یہ ہے کہ سان نماز اور نماز دی کیفیت سمجھ آ جائے۔ نماز آخدے کنوں نے، نماز ہوتی کی ہے، نماز پڑھی دی کہ جے نماز کرنا کی چاہیے۔ اس ساری گفتگو کا مقصود یہ ہے رب کائنات حق سچ بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو بندہ مومن نے اپنا وجود بھی پاک کر لیا، لباس بھی پاک کر لیا، وضو کر کے پاک صاف ہو کے اللہ کے گھر آ گیا، بزرگ فرماتے نے ہم اس کو چاہیے ہے کہ جتنے اس نے اپنا ظاہر صاف کیتا ہے وہ اپنا باطن بھی صاف کرے۔ اس نے کپڑے بھی پاک کیتے نے، وجود بھی پاک کیتا ہے، جگہ بھی پاک منتخب کیتی ہے۔ خود اس کو چاہیے ہے بھی اپنا اندر بھی پاک کر کے آئے، اپنا قلب بھی صاف کرے۔ اندر صاف کرنا بڑا مشکل عمل ہے۔ بزرگ فرماتے نے کہ ظاہر اور باطن کی پاکی تو مراد یہ ہے کہ تہاڈا اندر تے تہاڈا باہر ایکو جہا ہو جائے، بظاہر پاک اندروں پلیت نہ رہ جائے۔ اور فرماتے نے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بادشاہ اپنے کسی غلام نو، کسی نوکر نو، کسی شہری کو بادشاہ یہ آکھے بھی صبح تو میرے دربار میں حاضر ہونا ہے، تے حاضر ہو کے میرے واسطے تحفہ بھی لے کے آنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ہونوں بندہ کوشش کرے گا کہ چنگے تو چنگا، قیمتی تو قیمتی تحفہ لے کے میں بادشاہ کو جاواں، اور سب تو پہلے کوشش یہ کرے گا کہ منو سونے کا تھال مل جائے، اور پھر میں چنگا قیمتی تحفہ لے کے اس تھال میں سجا کے بادشاہ کے کو حاضر ہوا، تاکہ بادشاہ میرا تحفہ دیکھ کے خوش ہو جائے۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے دی شان مقام کے مطابق اس کے واسطے تحفہ لے کے جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں ہم سوال ہی پیدا ہوتا ہے وہ بندہ سونے کا تھال بھی لے لے لیکن اس تھال میں تحفہ قیمتی نہیں رکھیا، تحفہ بڑا بے قیمت، بے وقت ہے، بے قدر تحفہ ہے، تے جدو لے کے بادشاہ کے سامنے جائے گا کیا وہ بادشاہ تحفہ قبول کرے گا؟ بے وقت حقیر تحفہ بادشاہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ بادشاہ گیان والے نے منہ کے بار چھڑے گا بھی پہلو مرے وقت دیکھنا، میری شان میرا مقام دیکھ، تے میرے وقت دیکھ کے پھر تحفہ دیکھ کے میرے واسطے زیادہ کیے۔ آپ فرماتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، تسی دیکھو کہ تسی بارگاہ کے لیے چلے ہو، ایک دنیا دا بادشاہ نہیں، یہ تے بادشاہ دا بادشاہ ہے، یہ تے حقیقی بادشاہ ہے کی بارگاہ میں چلے ہو، تو پھر اپنا ظاہر بھی پاک کرو، اپنا باطن بھی پاک کر کے جاؤ، پاک وجود، پاک لباس، پاک دل لے کے اس بارگاہ میں حاضر ہو کہ تھوڑی جی جڑی عبادت تسی کرو دے اللہ قبول کر لے گا۔ یہ
باطن پاک کیویں کرنا ہے۔ ایک سادہ جی مثال تھوڑے سامنے بیان کرنا تاکہ سمجھ آ جائے۔ ایک اللہ کے ولی نے کسی نے پوچھا بھی بابا جی یہ دسو دل کالا ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے، دل تے میل چڑھ جائے، یہ فرماؤ وہ میل صاف کیویں ہوئے دی؟ تے اس اللہ دے ولی فرمایا بھی یہ دس کدی پانڈے دھوتے نہیں، کدی برتن دھوتے نہیں۔ سوال کرنے لگا، کہنے لگا جی دل کی صفائی نال برتن کا کی تعلق ہے؟ فرمایا بڑا تعلق ہے۔ تواڈے وچوں کدی کسی نے پانڈے دھوتے نہیں؟ گھر دے پانڈے دھو لینا کوئی گناہ نہیں، عیب نہیں۔ اللہ دے رسول سیدہ عائشہ دی مدد کرتے سن۔ گھر دے معاملات اپنی بیوی داد منڈانا کوئی برائی والی بات نہیں، گناہ نہیں، چورو دا غلام ہونا مراد نہیں، یہ ہمدردی احساس ہے۔ پوچھا حضور پانڈیاں دا دل کی صفائی نال کوئی تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا بڑا تعلق ہے۔ پہلے 10 سال پانڈے دھوتے نہیں، کہنے لگا جی دھوتے نہیں۔ فرمایا ہوں یہ دس پانڈا باہروں زیادہ دھونا پہنتا ہے، مانجنا پہنتا ہے، یا پانڈا اندروں زیادہ دھونا پہنتا ہے؟ اج کہتا حضور پانڈا تے اندروں چوکھا مانجنا پہنتا ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ دل نو اندروں مانجنا پہنتا ہے۔ ظاہر صاف کرنا بڑا سوکھ ہے، کپڑے صاف پاک کر لینا بڑا سوکھ ہے، وجود نو صاف کر لینا بڑا سوکھ ہے، لیکن اندر مانجنا پہنتا ہے۔ اپنا اندر مانجیا کر، ان سمجھ میں پانڈا اندروں چوکھا مانجیے تاں پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، انج اپنا اندر بھی صاف کر۔ دوستہ اندر صاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نے ایک جمعہ کی نماز ضائع کر دیتی نا، ایک جمعہ نہیں پڑھیا، اللہ اس کے دل تے سیاہ نقطہ لاتا ہے۔ دوجا نہیں پڑھیا، دوجا، تیجا نہ پڑھیا، تیجا، حتیٰ کہ اس بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بے شک ایمان والا ہے، بے شک مسلمان ہے، لیکن جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ تو اللہ نے رسول نے فرمایا وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک دل سفید نہ ہوئے گا، اس سیاہی میل نہ اترے گی، اتنی دیر تک تو عبادت نہیں کرتا، کرے گا تو لذت بھی نہیں آئے گی، اور وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی نہیں ہوتی۔ جب انسان اللہ کے گھر میں آئے تو اپنا ظاہر بھی اپنا باطن بھی صاف کر کے رب کی بارگاہ میں آئے، کہ جب آ جائے نماز کی نیت کر لے، فرمایا ہم اس کو چاہیے رہی ہے کہ دنیا جہان ہر شے کو چھڑ کے آ جائے۔ ایک اللہ کے ولی سن کوئی مرید حاضر ہویا نا، وہ اللہ کے ولی پہاڑ تے سن، پہاڑ کی چوٹی تے، مرید دوروں چل کے آیا، پہاڑ کی چوٹی تے چڑھیا، اللہ کے ولی نے فرمایا نیت کر تیرا فالتو سامان کو ہٹا رکھ گیا۔ وہ نہ سمجھے بھی میرا اپنا پیر آخدہ کی ہے، وہ گیا بیگ جڑا سی نا کور کپڑیاں دا، وہ بیگ اٹھا رکھ کے پھر آ گیا۔ آپ نے فرمایا جڑا فالتو سامان ہے وہ اٹھا رکھ گیا، دوبارہ گیا، وہ جڑی جرسی کوٹی پائی سی وہ بھی رکھ کے آ گیا، واپس آیا، آپ نے فرمایا تینوں سمجھایا سی جڑا فالتو سامان رکھ گیا، وہ پھر واپس گیا، کڑی بھی لائی، انگوٹھی بھی لائی، جیباں بھی خالی کیتیاں، تے نیت کی تھی یا اللہ ہوں میں دنیا چھاڑ کے اپنے پیر کو چلے ہوں۔ تے جدو واپس پیر دے کو حاضر ہویا نا، اس اللہ دے ولی نے فرمایا ہون خالی ہو کے آیا ہے، ہون فالتو چھاڑ کے آیا ہے، یعنی جو کچھ دنیا دا ہے دنیا دا چھڑ کے پھر میرے کو آ، تے جدو اللہ دے گھر وچ آ جاؤ تو پھر دنیا چھڑ کے رب کی بارگاہ وچ آ جاؤ۔ ایک اللہ دے ولی گزرے نے باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اکثر واقعہ تو سنائی دے دیں۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرید آ گیا، ایک بار بھی آیا، 2 بار، 3 بار، 4 بار آتا رہا، 1 سال، 2 سال، 3 سال، حتیٰ کہ 30 سال گزر گئے۔ جدوں بھی باعزید بستامی کی بارگاہ وچ آیا نا تے آپ نے پوچھا سنگیا تیرا نام کی؟ عرض کرتا حضور میرا نام فلاں ہے۔
پھر کچھ وقت بعد آیا، آپ نے پوچھا تیرا نام کی؟ جب 30 سال گزر گئے نا، وہ مریض سوچن لگا کہ میرا پیر ایڈا کمال ہے کہ میرا نام ہی کو نہیں چیتے سو، یہ منو قیامت نے کدو یاد رکھنا ہے؟ جنہوں 30 سالوں میں میرا نام چیتے نہیں آیا، میرا نام یاد نہیں ہویا، تو حشر والے دن کیویں یاد رکھے گا میرا مرید ہے؟ یہ شکایت زبان تے عرض کرتا حضور ایک قلعہ ہے تواڈے نال شکایت ہے۔ آپ نے فرمایا کر؟ کہنے لگا جی ایک نہیں دو نہیں 30 سال ہو گئے تواڈے کول آندیاں، تے جدوں بھی آیا تسی میرا نام پوچھیا کہ تیرا نام کی ہے، تے 30 سالاں وچ میرا نام ہی تانوں چیتے نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، غم نہ کر، میں مذاق اڑانے واسطے تمسخر واسطے تیرے پریشان کرنے واسطے نہیں پوچھتا۔ اگر حضور پھر کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا اس واسطے کہ اس رب دا نام میرے دل تے ایک نقش ہو گیا کہ رب دے نام نے دنیا دے سارے نام بلا سکے۔ جدو اللہ دے گھر وچ آؤ تے یہ جاؤ کہ دنیا جہان دی کوئی بھی شے یاد نہ ہوئے، صرف رب نال تعلق یاد ہوئے کہ میں اپنے رب دے حضور آیا، اپنے رب نال گلاں کرنے واسطے آیا۔ پھر وہ جڑی نماز پڑھو گے نا، وہ تواڈیاں ہزاراں نمازاں تو بہتر ہوئے۔ ہن بندہ مومن نے نماز نیت لی، جسم بھی پاک ہے، ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے، سب کچھ چھڈ کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا، اللہ دی حمد و ثنا کی تھی۔ پھر اس نے پڑھیا پہلی رکعت کے اندر حمد و ثنا تو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدو بندہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا، باقی عالم شریف سورہ فاتحہ، سورت، رکوع، سجود، وہ سب کچھ پرے رہ گیا۔ جدو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یہ اللہ دی بارگاہ وچ اتنا مقبول ہے کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے وحی فرمایا ہے موسیٰ ترے وجہ نے، ترے نام ایسے نے جنہی وجہ تمہیں امت محمدیہ کو مقام عطا کیتا ہے۔ سارے انبیاء اپنی جگہ تے بڑی شان والے نے، لیکن رب نے فرمایا ہے موسیٰ ترے ناماں دی وجہ تو میں امت محمدیہ کو بڑی شان دیتی ہے، بڑا مقام دیتا ہے۔ عرض کرتے یا اللہ ترے نا کیڑے نے؟ فرمایا ترے نا نے اللہ الرحمن الرحیم، کہ جدو بندہ مومن میرے محبوب امتی پڑھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بسم اللہ میں اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ فرمایا ترے نا دی وجہ تو میں اس امت کو بڑی شان عطا کی تھی۔ آپ دا مرید آیا امتی موسیٰ علیہ السلام دا، از کہتا یا اللہ ایسے بسم اللہ دا واسطہ نبی نہ سی، از کہتا یا اللہ ایسے بسم اللہ دا واسطہ میری اکھاں دی روشنی عطا کر۔ علامہ عبدالمان صفوری نزہۃ المجالس اندر فرماتے ہیں جو ہی اس بندے نے موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ دا واسطہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا تو رب نے اسی وقت اکھاں دا نور عطا فرما دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جنت کے اندر ایک محل بنایا، اس محل کا نام اللہ نے دار النور رکھا، یعنی نور والا گھر۔ دار آخر گھر، اللہ نے گھر بنایا، ایک محل بنایا جس کا نام دار النور ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس گھر کی ایک ایک شے نور نال بنائی، اٹا بھی نور دیا، دیوارہ بھی نور دی، چھت بھی نور دا، دروازے بھی نور دے، حتیٰ کہ ایک ایک شے رب نے نور نال بنائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اتنے جان واسطے راہ کو نہیں رکھا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے،
بھی اتنا کمال دا گھر اگر سونے چاندی دی اٹا نہ ہوئے تو وہ بھی بڑا قیمتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ اس تو بھی زیادہ قیمتی ہے کہ رب نے نور دا محل بنایا ہے، لیکن بات بڑی عجیب ہے کہ رب نے اتنے راہ ہی کو نہیں رکھا، یہ راہ گلی رب نے نہیں رکھی تھی۔ یا رسول اللہ جائے گا کون، اتنے پہنچے گا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، جیڑا خوش نصیب خوش بخت جیدے واسطے رب نے جانا مقدر کر چھڑیا ہے، رب اس کو فرمایا دا اے میرے بندے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رسول نے فرمایا جدو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، جس طرح پرندہ فضا وچ پرواز کرتا ہے اپنے پروں کے ذریعے، انسان بندہ مومن اسی طرح فضا وچ پرواز کرتے ہیں اس محل تک پہنچ جائے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو بندہ مومن نماز وچ ادا کرتا ہے یا نماز تو ہٹ کے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو یہ اتنی برکت والی ہے کہ اللہ اس کی وجہ تو جنت کے اندر گھر بھی ادا کرتا ہے، اور وہ محل جس کو اللہ نے دار النور کا نام دیتا ہے رب اس تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بدل ہے۔ حضرات عظیم محتشم، پچھلے 2-3 جمعہ تو نماز کے متعلقہ مسائل تھوڑے سامنے بیان پہ کرتے سن۔ میری کوشش یہی ہے کہ سال تو بعد کم از کم سال میں 1-2 دفعہ عید کا موضوع رکھے جان تاکہ اسی مسلمانوں فرض عین کے متعلق خبر دے ہوئے کہ نماز ہے کی شے، نماز آخری کس شے میں، نماز وچ ہے کی نماز کی کیفیت کی دی ہے۔ اسی حقیقت وچ نماز اور نماز سمجھتے نہیں، بس آپ کو اتنا ہی پتہ ہے کہ وضو کر کے آؤ تو نیت کر دو 2 رکعتاں یا 4 رکعتاں، عالم شریف پڑھیا تے ایک بار کل شریف پڑھیا تے رکوع سجود کیتا سلام پھیریا تے بس مارا۔ نماز اللہ نال ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ نماز اپنی گزارش، اپنا کیس، اپنی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام ہے، اور نماز کے اندر سجدہ اس کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو زیادہ اللہ نے کوئی شے ایسی نہیں بنائی کہ جدی وجہ تو اللہ کا قرب حاصل ہو سکے۔ سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب تو زیادہ اللہ کا قرب سجدے کی کیفیت حالت میں ملتا ہے۔ نماز اللہ نال ہم کلام ہونے کا نام ہے، نماز اللہ نال راز و نیاز کرنے کا نام ہے، نماز بندہ مومن دی معراج کا نام ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو مزید آئندہ جمعہ کے اندر بھی تھوڑے سامنے کچھ گزارشات رکھا دیں۔ رب کائنات میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے، مالک دو جہاں سلسلہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔